بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم کسان بھائیو، خوش آمدید۔ میں ہوں رانا محمد نواز اور کلینک ایگرو فارم کی جانب سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم آپ کو سبز چارہ جات کو خشک کر کے ان کی ہئی بنا کر اس کو سٹور کرنے کے بارے میں کچھ آگاہی فراہم کرنے کی کوشش کریں گے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جب سبز چارے کی فصلوں کا موسم ہوتا ہے تو چارہ وفر مقدار میں دستیاب ہوتا ہے اور اس کے ریٹس بھی کم ہوتے ہیں۔ سبز چارہ جات تمام پھلیدار اجناس جن میں لوسرن، برسیم، اروام، موٹھ وغیرہ ہیں، اور غیر پھلیدار اجناس جس میں مکئی، جوار، باجرہ وغیرہ شامل ہے، ان کو خشک کرنا کہ ان کے اندر نمی کا تناسب 10-15% سے بھی کم رہ جائے تو یہ خشک چارہ جات ہی کہلاتے ہیں۔ چارے کو خشک کرنے کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ چارے کے اندر طاقتور غذائی اجزاء پروٹین کو محفوظ کیا جائے، تاکہ جب سبز چارے کا موسم نہ ہو یا چارے کی کمی ہو تو یہ خشک چارہ جات یعنی ہے کو جانوروں کو کھلایا جائے، اور سارا سال جانوروں کو ایک جیسا چارہ کھلانے سے جانوروں کا ہاضمہ بھی خراب نہیں ہوتا ہے۔ اس سے جانوروں کے بڑھنے، دودھ دینے اور گوشت بڑھانے کی صلاحیت میں بھرپور اضافہ ہوتا ہے، اور فارمر کو چارے کی کمی کا سامنا بھی نہیں کرنا پڑتا ہے۔ تو جو ہمارے کاشتکار یا کسان بھائی یا فارمر جو بھیڑ بکریوں کو پالتے ہیں یا دودھ دینے والے جانوروں کی فارمنگ کرتے ہیں، تو ان کو چارہ سٹور کرنا بہت لازم اور ضروری ہوتا ہے، کیونکہ ان کو کسی وقت بھی چارے کی کمی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ تو ان لوگوں کو ضرور چاہیے کہ وہ چارے کو جب اس کے ریٹس کم ہوں، وافر مقدار میں دستیاب ہو، تو اس کی ہئی بنا کر سٹور کر لے۔ سبز چارے کو کاٹ کر جتنے کم سے کم وقت میں خشک کر لیا جائے، اتنی ہی اس سے بہتر خوراک اور بہتر کوالٹی کی ہئی بنتی ہے۔ اگر چارے کو خشک کرنے میں بہت زیادہ دن اور دیر لگا دی جائے اور اس کے اوپر موسمی اثرات مثلا بارش یا آندھی وغیرہ کا بھی اثر ہو جائے تو وہ ہئی کی کوالٹی متاثر ہو جاتی ہے۔ تو اس کے علاوہ جو چارہ ہم نے ہئی کے لیے کاٹا ہے وہ زیادہ سے زیادہ سبز پتوں والے چارے کو کاٹنا چاہیے، اور کوشش کرنی چاہیے کہ اس کے اندر دھول، مٹی اور وغیرہ اور دوسری فصلوں کا مکسر جو ہے کبھی بھی شامل نہ ہونے پائے۔ اس سے چارے کی جو ہئی بنتی ہے اس کی کوالٹی میں فرق آ جاتا ہے۔ اب اس دور میں بڑی بڑی ملیں چارہ خشک کر کے سائلج اور ہئی وغیرہ بنا کر کمرشل بنیادوں پر گانٹھیں بنا کر فروخت کرتی ہیں، جس سے کسان چارے کی شارٹیج کے دوران یہ مہنگے داموں خریدنے پر مجبور ہوتا ہے۔ یہ لوسرن اور برسیم کو مرغیوں کی خوراک، خرگوشوں کی خوراک، جانوروں کی خوراک کے طور پر خشک کر کے استعمال کیا جاتا ہے۔ فصل کی عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ فصل کی کوالٹی، چارے کی کوالٹی میں بھی فرق آ جاتا ہے۔ ہئی بنانے کے لیے فصل کو اس وقت کاٹنا چاہیے جب اس کے اندر ہضم ہونے والے اجزاء اور پروٹین وغیرہ کی مقدار سب سے زیادہ ہو۔ ہئی بنانے کے لیے فصل کا انتخاب کریں جس میں پتے زیادہ ہوں۔ فصل اس وقت کاٹیں جب پھول نکلنا شروع ہو جائے۔ دیر کرنے کی صورت میں فصل پک جاتی ہے اور اس کی غذائیت کم ہو جاتی ہے۔ خشک کرنے کے دوران پتوں کا رنگ کم سے کم تبدیل ہو۔ فصل کو جلد سے جلد خشک کرنا چاہیے۔ خشک ہونے کے دوران فصل کو الٹاتے پلٹاتے رہنا چاہیے۔ ہئی کی تیاری کے دوران بارش اس کی کوالٹی کو خراب کرنے کا باعث بنتی ہے، اس لیے اچھے موسم کو مد نظر رکھتے ہوئے ہئی کی تیاری کا عمل شروع کرنا چاہیے۔
موسم کی شدت کا خیال رکھے، کیونکہ بہت کم درجہ حرارت والے موسم اور بہت گرم موسم میں ہئی تیار ہونے والی اپنی غذائیت کھو دیتی ہے۔ سٹور کرتے وقت صاف ستھری اور خشک جگہ ہونی چاہیے، کیونکہ نمی والی جگہ پر سٹور کرنے سے پھپھوندی یعنی کہ ارلی لگنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ ہئی کا ڈھیروں گانٹھوں کو سایہ دار کھلی اور ہوادار جگہ پر رکھے اور بارش کے پانی سے محفوظ رکھے۔ کئی ممالک کے اندر ہئی بنانے کے لیے مصنوعی حرارت اور پنکھوں کا بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ ہمارے پاکستان کے اندر ہئی بنانے کے لیے موسم بہت سازگار ہوتے ہیں۔ لوسرن اور برسیم کی کٹائی اس وقت کریں جب چارے میں پھول نکلنے کا عمل اپنی حالت میں ہو، یعنی فصل میں 10% تک پھول کھل چکے ہوں۔ چارے کو کاٹ کر لائنوں میں ترتیب سے بچھا دے۔ تنے کی نسبت پتوں میں غذائی اجزاء زیادہ ہوتے ہیں۔ خشک کرنے کے عمل میں پتے تنے کی نسبت جلد خشک ہو جاتے ہیں۔ زیادہ گرم اور لو والے موسم میں زیادہ دیر تک خشک کرنے سے پتے گر جاتے ہیں، جس سے چارے کی غذائیت میں کمی آ جاتی ہے۔ اس لیے کٹی ہوئی فصل کو زیادہ دیر گرمی میں نہ رہنے دیں تاکہ تنے اور پتے گانٹھوں میں موجود رہے۔ کٹائی والے کھیت میں نمی زیادہ ہونے کی صورت میں صاف اور خشک پلاٹ میں چارہ پھیلا دے، یا آپ فارم کی دیواروں کے اوپر بھی چارے کو پھیلا کر خشک کر سکتے ہیں۔ فرش کو صاف ستھرا کر کے اس کے اوپر بھی چارے کو پھیلا کر آپ خشک کر سکتے ہیں، یا مکانوں کی چھتوں کے اوپر ترپال وغیرہ یا کوئی شاپر وغیرہ یا ٹاٹ وغیرہ بچھا کر اس کے اوپر بھی چارے کو خشک کیا جا سکتا ہے۔ چارے کو خشک کرنے کے دوران الٹاتے پلٹاتے رہنا چاہیے۔ گرمیوں کے اندر 2 سے 3 دن کے اندر چارہ خشک ہو جاتا ہے اور سردیوں کے اندر 5 سے 6 دن لگ جاتے ہیں۔ جب آپ چارے کو پھیلا کر خشک کر رہے ہیں تو آپ اس کو خشک ہونے پر ہاتھوں کی مدد سے مسل کر ایک آواز آتی ہے وہ بھی آئے گی اور پاؤڈر بننا شروع ہو جاتا ہے، تو آپ سمجھ لیں کہ آپ کی جو ہئی ہے وہ تیار ہو چکی ہے۔ اگر آپ نے چارے کو ایسے ہی پھیلایا ہوا ہے یعنی کہ کٹائی وغیرہ نہیں کی ہے تو آپ اس کی گانٹھیں جو ہیں وہ بنا لیں اور بعد میں اس کی کٹائی وغیرہ کتر کر کسی اور چارے کے ساتھ مکس کر کے کھلانا چاہیں تو آپ وہ بھی کھلا سکتے ہیں، اور ایسے ہی گانٹھوں کی صورت میں آپ اس کو سٹور کر لیں۔ تو اگر آپ چارے کو کٹائی کر کے خشک کرنا چاہتے ہیں تو وہ طریقہ بھی صحیح ہے۔ اس کو خشک کرنے کے بعد آپ اس کو گٹو وغیرہ یا توڑے وغیرہ ہوتے ہیں ان میں ڈال کر آپ ان کو سٹور کر لیں تو یہ آپ کی بہترین جو ہے وہ تیار ہو جاتی ہے۔ تو اس سے کسان بھائیوں، آپ ایک تو جب چارے کی شارٹیج ہوتی ہے اس کے دوران ایک تو آپ شارٹیج سے مہنگا چارہ خریدنے سے بچ جاتے ہیں، اور دوسرا آپ کے جانوروں کو پروٹین اور طاقت سے بھرپور چارہ جو ہے وہ بھی مل جاتا ہے۔ تو آپ تھوڑی سی کوشش کر کے اگر آپ چارے کو خشک کر کے سٹور کر لیتے ہیں تو آپ کے جانوروں کو اچھی خوراک بھی مل سکتی ہے، آپ کے پیسے کی بچت بھی ہو سکتی ہے، اور آپ کو چارے کی کمی کی پریشانی کا سامنا بھی نہیں رہتا ہے۔ تو کاشتکار بھائیو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔